پاکستان فلم انڈسٹری میں ایاز نائک کو سب سے خوبصورت اور ڈیسنٹ اداکار کہا جاتا ہے، جو سب سے پڑھے لکھے آفیسر بھی تھے، لیکن اتنے بڑے مقام تک پہنچنے کے بعد فلم انڈسٹری کی خاطر CSS کی نوکری کیوں چھوڑی؟ شازیہ سے محبت، طلاق کے بعد کیسے زندگی آج کل گزر رہی ہے، مالی حالات کیا ہیں، اور فلم انڈسٹری کو کیوں خیر بات کہا تھا؟ یہ مکمل تفصیلی داستان جانیے۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو کریں سبسکرائب۔ پاکستان فلم انڈسٹری میں ایاز نائک کا کام کسی تعارف کا محتاج نہیں، کیونکہ انہوں نے 4 سال کی عمر میں ہی اپنا پہلا رول PTV کے ایک ڈرامے میں کر لیا تھا۔ آپ کے والد پاکستان فلم انڈسٹری میں آتے جاتے رہتے تھے، خاندان بھی پڑھا لکھا تھا، تربیت بھی اچھی تھی، تو آپ کو والد کے ساتھ فلم انڈسٹری کے اداکاروں اور اداکاراؤں کے ساتھ ملنے اور کام کرنے کا موقع ملا۔ فرسٹ ایئر میں ہی آپ ابھی تھے کہ نہیں ابھی نہیں کے نام سے آپ نے پہلی فلم کر ڈالی، اور وہ فلم مقبول بھی ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آغاز میں ہی محمد علی، بابرہ شریف اور دوسرے صف اول کے اداکاروں اور اداکاراؤں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، لیکن جس طریقے سے کہا جاتا تھا کہ ایاز نائک کو پڑھائی کا شوق تھا، خاندان انہیں آفیسر بنانا چاہتا تھا، تو آپ نے والدین کے حکم کے آگے لبیک کہتے ہوئے تعلیم جاری رکھی، اور پھر تھوڑا ہی عرصہ فلموں میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اچانک سے خیر بات کہہ دیا اور اپنی ایجوکیشن کی جانب توجہ دینے لگے۔ آپ اس بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں نے تعلیم کی خاطر نوکری کو اپنانے کے لیے اداکاری چھوڑی تو پہلے تو آفریں آتی رہیں، لیکن پھر اچانک سے بند ہو گئیں، اور وہاں سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ فلمی دنیا اس طریقے سے ہی یکسر فراموش کر دیتی ہے۔ اسی کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ نے محنت کی، CSS کا امتحان دیا، لیکن پہلے ناکام ہوئے، اور پھر 90 کی دہائی میں پاکستان کا سب سے بڑا امتحان CSS کامیابی سے پاس کیا، اور پھر انتہائی اہم عہدے پر فائز ہو گئے۔ 6 سال وہاں اس عہدے پر کام کرتے رہے، لیکن آپ کے اندر کا اداکار آپ کو فلمی دنیا میں واپس لانے کے لیے جب بےتاب ہوا تو آپ کو مختلف ڈراموں اور فلموں کی آفرز بھی آنے لگی، اور پھر اچانک سے وہ بڑی اور اہم نوکری چھوڑ کر آپ فلمی دنیا میں آئے، جس کو پانے کے لیے لوگ سالوں محنت کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے کرداروں سے فلم انڈسٹری میں دوبارہ سے انٹری کر کے شاندار کم بیک کیا، تھوڑا کام کیا، مختصراً اپنی حاضری سے لوگوں کو محظوظ کرتے، لیکن جتنا بھی کیا وہ اس قدر شاندار تھا کہ آپ کو ایک باعزت مقام دلانے میں کامیاب ہوا۔ ناظرین و سامعین، آپ کی فلم انڈسٹری میں کامیابی کے بعد ڈراموں میں بھی انٹری ہوئی، لیکن پھر آپ لاہور کو چھوڑ کر کراچی چلے گئے اور وہاں پر بھی کام کرتے رہے، لیکن پھر اچانک سے آپ نے فلم انڈسٹری اور شوبز کو خیر بات کہہ دیا۔ یہ کہانی کچھ اس طریقے سے ہے کہ شازیہ اداکارہ آپ کی محبوبہ تھیں، اور اس سے آپ کی فلم انڈسٹری کے دوران ملاقات ہوئی، اور پھر یہ ملاقات محبت کا روپ اختیار کر کے شادی تک پہنچ گئی، اور پھر اس طریقے سے آپ کی زندگی میں جب شازیہ آئیں تو آپ کی ادھوری زندگی مکمل ہو گئی، لیکن اس مکمل زندگی کو تھوڑے ہی عرصے کے بعد کسی بدخواہ کی نظر لگی، اور تعلقات بگڑتے گئے، اور اس حد تک بگڑ گئے کہ طلاق پر اختتام پذیر ہو۔ محبت کی شادی جب طلاق پر اختتام پذیر ہوئی تو پھر کہنے کو رہ ہی کیا جاتا ہے۔ اداکار ایاز نائک بھی اس طریقے سے اپنی محبت کو ہاتھ سے جاتا دیکھ کر اچیرن زندگی بنا بیٹھے، پھر اپنی زندگی کے شب و روز راولپنڈی میں اکیلے گزارنے لگے، اور فلم انڈسٹری کو چھوڑنے کی اہم وجہ بھی یہی بنی تھی۔ لیکن پھر 2020 میں آپ نے دھماکہ خیز انٹری کی، ڈراموں میں کام کرنے سے اپنے اندر کے پرانے ایکٹر کو دوبارہ سے زندہ کر کے اپنے آپ کو نئی نسل کے سامنے پیش کیا، لیکن افسوس جب وہ دوبارہ سے فلم انڈسٹری میں آئے تو ان کا زمانہ کہیں گزر چکا تھا۔ آپ نے اس بارے میں کہا تھا کہ یہ فلم انڈسٹری ایک ایسی دنیا ہے جہاں پر اگر آپ کچھ سالوں کے لیے کہیں چلے جاتے ہیں تو لوگ آپ کو فراموش کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کی داستان
पहचान भी दास्तानों में नहीं रहती। ये एक हकीकत है। लेकिन अयाज नायक का इस तरीके से शानदार कैरियर गुजरा कि आप पढ़े लिखे और डिसेंट अदाकार थे, अदाकारी के साथ साथ शख्सियत भी शानदार थी, और फिर गवर्नमेंट ऑफिसर होने की वजह से पहचान भी कुछ अलग थी। और आज भी लोग जो उन्हें देखने वाले थे उन्हें याद करते हैं, और जब भी याद करते हैं महजूज होते हैं। नाजरीन व सामीईन, इस किस्म के पढ़े लिखे अदाकार अगर फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे तो फिल्म इंडस्ट्री फल फूलेगी और बदखाह बदकिरदार अदाकारों का खात्मा होगा। आपको अयाज नायक की कौन सी फिल्म और ड्रामा पसंद था? कमेंट सेक्शन में बताएं।